ساری دنیا چاہیے ایدا گلا بند ہو جائے، اور میں کیا شہنشاہ کربلا دا صدقہ بند ہو گیا آپ کے چھری نال وڈ کے رکھ دیا کربلا کا شاہ حسین اجی بھی نہیں تڑی زیادہ، جنی میری صحت ہے نا وہ دے مقابلے تڑی زیادہ نہیں، میری صحت تھوڑی ہے، تڑیاں صحتاں زیادہ نہیں، کھاندے بھی زیادہ، اللہ صدا کھواندہ رہے نے کربلا کا شاہ حسین اپنی ٹھنڈک دل دا چین کی ہوگا بند ہو جائے گا، کی ہوئے گا اے ہوئی سن دے رہوں گے کربلا کا شاہ حسین حسین میں کہیں تینوں قادی ہو گئی یہ پیڑاں عورتیں پھکیاں ہو کس بات کی آ کرتے ہو، وہ مر گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، فرمایا مرنا دور دی گل ہے، سوچنا بھی نہیں کہ حسین مر گیا ہے۔ فرمایا ادھر تمہارے بارڈر پر جو شہید ہو جائے تم سے شہید کہتے ہو، تم کہتے ہو زندہ ہے، اور جس نے 72 تن قربان کیے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ زندہ ہے حسین، حسین زندہ، حسین زندہ ہے۔ اور جب ہم قائل ہیں حسین کی زندگی کے، جب ہم قائل ہیں حسین کی زندگی کے، تو پھر حضور کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ چلا نہ ہوئے تینوں اجی تینوں تو پیڑی نہیں پیا تیرا کسی دے نال، ہاں تو آ تو صحیح، ذرا بیٹھ تو صحیح، ویک تو صحیح ہوندہ کی ہے۔ پھر لو جناب تکلیف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلیفہ بنانا ہے، کہنے لگے نہیں بنانا، فرشتے کہنے لگے، فرمایا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ نال رب تعالیٰ نے اور امتحان لیا، فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ کیوں سجدہ کریے؟ فرمایا اس واسطے کہ ان کی پیشانی میں ہم نے جانے جانا کا نور رکھا ہوا ہے۔ سجدہ کروایا کیوں گیا؟ دے حکمت کی سی؟ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ یا باری تعالیٰ سجدہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ فرمایا ظاہر میں سجدہ آدم کو ہے، حقیقت میں نور مصطفیٰ کو ہے۔ اسی دیکھنا چاہتے ہیں اپنا کونے تے بگانا کونے، سارے نے سجدہ کر لیا۔ ایک پاسے مولوی ابلیس کھلوتا سی، فرمایا تو کیوں نہیں کیتا؟ کہتا ہے آئی ایم بیٹر فرام آدم، میں بہتر ہاں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ فرمایا مٹی نظر آ رہی ہے، جانے جانا کا نور تیرے نظر نہیں ہونا۔ چلو جی میں دیئے سور ان قبول کر لو پھر، ہیں جی واہ جی واہ۔ فرمایا ان کے نور کو سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ تو جب رب نے پہلا خلیفہ بنایا انکار کیا شیطان نے، کوئی تو سمجھنے والا ہے۔ رب نے پہلا خلیفہ بنایا انکار کیا شیطان نے، مصطفیٰ نے پہلا خلیفہ بنایا انکار کیا شیطان کے بچوں نے۔ نعرہ حیدری، لیاؤ ساری دنیا دیا مسجداں سامنے رکھ دیو تے نشتر کالونی دی مسجد بھی سامنے رکھ، ساری دنیا کی مسجدوں کو لاکھوں سلام، لیکن جڑی نگاہ کرم شہنشاہ کربلا دی اتھے وے، اے انہاں دی مہربانی ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ تیرا رخ ادھر ہے۔ اور صدیق پاک تب خوش ہوتے ہیں جب نعرہ حیدری لگتا ہے، نعرہ حیدری، اور مولا علی تب خوش ہوتے ہیں جب نعرہ تحقیق لگتا ہے۔ جس فورم پر بات کرنا چاہتے ہیں یہ غلام حاضر ہے، ہمیں لے جاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کس کا ہے؟ اہل سنت نے بنایا۔ میں بتاؤں آپ کو پاکستان کس نے بنایا؟ پیر جماعت علی شاہ نے، پیر جماعت علی شاہ نے بنایا۔ اور 1920 کے اندر نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ
کیا؟ سب سے پہلے امام احمد رضا نے پیش کیا۔ لیکن اس ملک میں سب جی سکتے ہیں، غیر مسلم بھی جی سکتے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، یہودی رہ رہے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، سب رہیں گے، لیکن دشمنان صحابہ کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ نہیں رہ سکتے۔ اہل بیت سے ہم سے زیادہ کون پیار کرتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی سیدہ کے بارے میں آج کل اختلافی مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ کا موقف کیا ہے؟ اور میں کیا، میرے ورگے لکھاں تے کروڑاں تے ارباں حسن رضا آ جاون تے جس سواری تے سیدہ پاک بیٹھیاں، اس سواری نے جس پاک زمین تے جڑا پیشاب کیتا ہے، وہ پیشاب بھی میرے جیسے کروڑاں نالوں افضل تے اعلیٰ ہے، لیکن ہم سیدہ کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، میں کیا کج کے لیا تاریخی چو انج دا کوئی دا مائی دا لال کج کے مینوں ویکھا جن اے گل بھی لکھی ہوئے۔ میں نے کہا میں تو اپنے بچوں کا بھی کہنا شروع ہو گیا ہوں کہ پترو اور جدوں میں سیدہ پاک دا نام لکھتا تے دے اوتے بھی میں چادر رکھ کے لکھتا، میں سیدہ پاک کے نام کے اوپر پردہ کر کے لکھتا، لیا نہ فرینڈ تھی۔ کہتے جی یہ بات آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے کہا ملنی کہیں سے نہیں تھی، بس ضرورت دلیلاں تے ثبوتاں دی نہیں ہوندی ہے، سیدہ نال بھی وہی پیار کر دے جدی اپنی ماں چنگی ہوندی ہے۔ ہاں کہویں میری ماں ولیہ نہیں ہے جی، میری ماں حافظہ نہیں ہے، میری ماں قاریہ بھی نہیں ہے، تو میری ماں کسی یونیورسٹی بھی نہیں پڑھی، سکول بھی کوئی نہیں پڑھی، لیکن اللہ دا شکر ہے کہ اے میں نو پکا پتا ہے جتنا عرصہ سی اپنی ماں کول رہے ہاں تے بچپن وچ یہ گل ضرور کہندی سی، او صدقہ 11ویں والے دا خیر ہی خیر رکھے، آخر ٹر ہی جانا ہے یار، دنیا تو ٹر تے سب نے جانا ہے، سب نے ٹر جانا ہے، لیکن انج دا جاؤ کہ کم از کم امام علی مقام ویکھ کے کہہ دوں یہ ہمارا اپنا کتا ہے، اس کو جانے دیجیے۔ لو جناب، امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوں تھے جناب صحابہ اور اہل بیت، اسی تقابل نہیں کرتے، آمنے سامنے نہیں کھڑا کیا، جے کیتا ہے تو پوزیٹیو سینس میں کہتے مولا علی کی بڑی شان، میں کہا میرے کو تو زیادہ کون مانتا ہے، میں لوگ کہتے نہیں شیعہ ہے، میں کہ یار محبت کرنے سے شیعہ تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، کہتے میں نے کہا دسو جی، کہتے ہیں یہ ہے کہ دیکھو نا کہ مصطفیٰ نے کتنا اعتماد کیا، جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو اپنے بستر پر ان کو سلایا، کتنا اعتماد تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ کہ علی کو بستر نبوت پر سونے کا اعزاز ملا ہے، لیکن سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی جملہ نامکمل ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب مفید یہ ہے، میں نے کہا علی مشکل کشا وہ ہے جو بستر نبوت پہ رات ساری سوئے رہے، اور صدیق وہ ہیں جن کی گود کو بستر نبوت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تاجدار ختم نبوت وہ بستر نبوت پر سوئے، اور ادھر حکم ہوا صدیق آج ہم آپ کی گود کو بستر نبوت بنا رہے ہیں، اور بستر نبوت نبی پاک سو رہے ہیں، اور انج لگدا سی جی میں چاندی دی ریل دے اندر سونے دا قرآن رکھے آئے، اور انج دی آپ نے ایڑی رکھی 550 سال دا سپ ڈنگ مار رہا ہے، آپ حرکت نہیں کر رہے، تے سپ میں کیا ادھر دوسرے پاسے تے امامہ رکھیا سی تے قمیض سی، اس میں غار سور میں دیکھتا بھی رہا ہوں کہ کدھر اور بھی تے آ سکتا سی، ادھر ہی کیوں آندا، کسی اور سوراخ وال جا کے انجو نے کرنا سی، انہیں باہر آ جانا سی، لیکن ادھر ہی بار بار کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا ہوں میں سانپ، لیکن اتنا مجھے بھی پتا ہے اگر رسول پاک تک پہنچنا ہو تو صدیق کے قدم چومنے پڑتے ہیں۔ اللہ یا غوث اعظم یا غوث یا علی مشکل کشا یا علی نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی۔ امام حسین کی عمر تقریباً 57-58 سال ہے جی، آخری بات 56 سال آپ مدینہ میں رہے،
56 سال آپ مدینہ میں رہے، آنچ بھی نہیں آئی۔ میں علل اعلان کہتا ہوں جی، میرے اس جملے کا کوئی پڑھا لکھا جواب دے، اپنی شرط رکھ لے، میں مان لوں گا 56 سال تک امام حسین سنیوں میں رہے، اور صدقے جامع میں کڑے مزاج 56 سال تک سنیوں کے پاس رہے، ایک آنچ بھی نہیں آئی۔ 6 مہینے کے اندر کوفے والوں نے خط لکھے، آپ کو شہید کر دیا، خود ہی فیصلہ کر لو کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں، 56 سال رہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی عمر 60 سال تھی، 60 سال کے قریب، اور امام حسن مجتبیٰ قبرستان گئے تو آپ کے جوڑوں کے ساتھ، آپ کے نالین شریفین کے ساتھ مٹی لگ گئی، تو حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر سے صاف کر رہے۔ کسی نے کہا حضور یہ بچے ہیں اور آپ اتنے جلیل القدر، آپ راوی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں آپ بیان کرتے ہیں، چادر نال مٹی صاف کر رہے ہو، جوڑیاں دی؟ فرمایا تنوں پتہ چل جاندہ تسی ایتھے بٹھا کے رکھ۔ صحابہ نے 56 سال تک آپ کی میزبانی کی۔ صدیق اکبر یوں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر کہتے میرے کندھوں پر۔ خلیفہ وقت بخاری میں موجود ہے، نہ ہوئے مینار پاکستان دے اتے کون لا دے میری، اور مسجد نبوی میں خلیفہ وقت ہیں اور کندھوں پر امام حسن پاک بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں ہاتھ امام حسن نے صدیق اکبر کے سر پر رکھے ہوئے ہیں۔ صدیق کدی ادھر جا رہے ہیں، کدی ادھر جا رہے ہیں، ابو بکر ادھر جا رہے ہیں، سبحان اللہ، پھر ابو بکر ادھر آ رہے ہیں، اور امام حسن پاک ادھر بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اوے فرمایا ابو بکر پاک کے خلاف گل کرن تو پہلے سوچ لینا، ابو بکر نے مگر بڑے تگڑے ہاتھ نے۔ یہ 6 مہینے میں خط لکھے جنہوں نے، کبھی وقت ملے گا بتاؤں گا میں خط کس نے لکھے اور ان کا تعلق کس جماعت کے ساتھ تھا جی۔ اس لیے ہم نے جینا ہے تو صحابہ اور اہل بیت کا نوکر بن کے جینا ہے۔ ہم جیئیں گے سیدہ کے کتوں کا بھی احترام کریں گے، سیدزادہ جس گلی سے گزر جائے اس گلی کا بھی ہم احترام کریں گے، لیکن صحابہ کے خلاف کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں، ہماری تقریریں بھی نوٹ کریں، ہماری تقریروں کا بھی جائزہ لیں، اور جو لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں ان کی تقریروں کا بھی جائزہ لیں۔ قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق جو بندہ غلط ہو اس کی گردن اڑا دیجیے۔ آپ کو کیا یہ میری قرارداد منظور ہے؟ دسو جی منظور ہے؟ ساڑیاں تقریراں دا جائزہ لے جی۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر، اہل بیت کے نوکر، بابا فرید کے بھی نوکر، سلطان العارفین کے بھی نوکر، بابا ابواللہ شاہ دے بھی نوکر، داتا صاحب دے بھی نوکر، میاں میر دے بھی نوکر، حضرت زندہ پیر دے بھی نوکر، چورا شریف والے دے بھی نوکر، شرفپور شریف والے دے بھی نوکر، مدینہ شریف والے دے بھی نوکر، سب دے نوکر ہیں جی۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ جڑا کسی دی بھی بے ادبی نہ کرے وہ سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور جانے جانا کی توجہات، امام علی مقام امام حسین کا فیض، امام حسن کی محبت اور ائمہ اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔